نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز و محترم ناظرین، آج وصال اردو ٹی وی کے وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں اور میں شکریہ ادا کروں گا وصال اردو ٹی وی کے انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے یہ خوبصورت موقع فراہم کیا کہ میں آج کے مسلمان کی حالت زار پر اور مسلمان کے کردار پر، مسلمان کے اس دور میں ترقی پر کچھ بات کر سکوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں پوری انتظامیہ کا۔ میں اپنی بات اسی سے سٹارٹ لوں گا کہ آج میڈیا کے دور میں وصال اردو نے جو انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں، میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ آج دنیا پر مسلمانوں کو حکمرانی کرنی چاہیے۔ مسلمان اس دنیا کی سب سے برتر اور اعلیٰ قوم ہے۔ یہ برتری اور یہ اعلیٰ صفات یہ مسلمان کے اندر موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان مایوس ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں آج کے مسلمان کا رابطہ اپنے ماضی سے کرانا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان ترقی کو دیکھ کر، مغربی ایجادات کو دیکھ کر وہ مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اس مغربی ایجادات کا راستہ، اس ترقی کی سنگ بنیاد وہ مسلمان نے رکھی ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کی بنیاد رکھ کر اس پر عمارت تعمیر نہیں کی اور اسے غیروں کے حوالے کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ اگر ماضی میں چلے جائیں اور اپنے ماضی سے رشتہ استوار کر لیں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پہ آتے ہیں اور نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو اس وقت کے مکہ کے رئیس اور مکہ کے مشرک، مکہ کے منافقین طرح طرح کی اذیتیں دینے کے بعد آپ سے کچھ مطالبے کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیں، آپ نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ تمام معجزات جس سے عالم کفر عاجز آ گیا، جب عالم کفر نے کہہ دیا کہ آپ اس چاند کی طرف اشارہ کر لیں، تو آقا علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر چاند کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ گویا یہ اعلان تھا مسلمان کے لیے کہ آپ کا آقا اتنا پاورفل ہے، اتنا ترقی والا ہے، اتنی اس کی پہنچ ہے کہ وہ فرش پہ کھڑے ہو کر کے آسمان کے مخلوق کو اشارہ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اسے اپنے انگلی سے دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ تو گویا یہ اشارہ تھا
کہ اس دنیا میں مسلمان پاورفل ہوں گے۔ جب آپ کسی درخت کو اشارہ کرتے ہیں کفار کے مطالبے پر تو وہ جڑوں سے اکھڑ کر کے آپ کے پاس آتا ہے۔ گویا یہ اعلان تھا امت مسلمہ کے لیے کہ آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر کے آئے ہیں اس میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کے تمام مادی قوتیں ان کے تابع ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان وہ مایوس ہے، وہ اس بات کا بارہا اپنے معاشرے میں اظہار کرتا ہے کہ جی ترقی وہ تو مغرب کر رہا ہے اور مغرب بہت آگے چلا گیا، ہم مسلمان بہت پیچھے چلے گئے۔ دراصل ہم نے اپنے دین سے، اپنے قرآن سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ اگر ہم اس رشتے کو مضبوط کر لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، تو آج بھی مسلمان اس دنیا کا حکمران ہے۔ میں اس کی چند مثالیں دینا چاہوں گا اور میں آج کے مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر مغرب کتنی ترقی کر چکا ہے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ مغرب ایسے ابدوزے بنا چکا ہے جو پانی کی تہوں میں چلتی ہے اور دشمن کو خبر نہیں ہوتی، وہ دشمن کے علاقے میں چلی جاتی ہیں۔ میں نے کہا بے شک یہ ترقی ہے، لیکن یہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد 1400 سال بعد ہوئی۔ اگر ہم اپنا رشتہ 1400 سال پہلے آقا کے غلاموں سے، آقا کے اصحاب سے جوڑ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کا ترقی یافتہ دور میں سائنسدان پانی کے اندر سے گزارتے ہیں ابدوز کو، تو میرے نبی کے اصحاب اپنے گھوڑوں کو پانی پہ دوڑاتے نظر آتے ہیں۔ اور میرا آج بھی چیلنج ہے، مغرب کو نہیں پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ وہ یہ ترقی دکھائیں، وہ یہ ایک مثال دکھائیں کہ وہ گھوڑوں کو پانی میں دوڑا دیں۔ یہ میرے نبی کے اصحاب تھے جنہیں یہ یقین تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جڑے رہیں تو یہ زمین بھی ہمارے تابع ہے، یہ پانی بھی ہمارے تابع ہے، یہ سمندر بھی ہمارے تابع ہے، یہ پہاڑ بھی ہمارے تابع ہے، یہ آسمان بھی ہمارے تابع ہے، یہ سورج اور چاند یہ سب ہمارے تابع ہے۔ اور انہوں نے اس کے عملی مظاہرے دکھائے۔ پانی کے اوپر گھوڑے یوں دوڑے کہ جیسے کھلے چٹیل میدان میں دوڑ رہے ہو۔ اور آج بھی یہ چیلنج دیتا ہوں اہل مغرب کو کہ وہ اگر ترقی کر چکے ہیں تو وہ اس کا ایک عملی مظاہرہ کر دکھائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مظاہرہ وہ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور ناظرین کرام، وہ وقت بھی آپ نے دیکھا، میں ایک مثال اور دینا چاہوں گا کہ یہ دنیا ہمارے لیے مسخر ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے رشتے کو اپنے ماضی سے جوڑنا ہے اور ان کے کردار کو دیکھنا ہے، ان کی سیرت کو دیکھنا ہے اور اس سیرت و کردار کو آج کے دور میں فالو کرنا ہے اور اپنے مسلمان کو اس کردار پہ لانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام افریقہ کے جنگل میں جہاد کی غرض سے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہوا، جنگل گنا ہے، بیابان ہے جس میں درندے ہیں، وحشی اور موذی جانور ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جان نثار اصحاب رسول جنگل کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر کے اپنے ایک رہبر کو، منادی کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ اعلان کرتا ہے، او جنگل کے درندوں، تم یقیناً اس جنگل میں رہ رہے ہو، لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس جنگل میں رات گزاریں گے، لہٰذا تم آج اپنے رات کا ٹھکانہ کر لو۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہ منظر وہاں پہ نظر آئے گا
کہ جنگل کے وہ موذی جانور اصحاب رسول کے ایک حکم پر اپنے بچوں کو اپنے پنجوں میں، اپنے دانتوں میں، اپنے ہاتھوں میں دبائے ہوئے جنگل چھوڑ رہے ہیں۔ یہ چیتا جا رہا ہے، یہ اسرداہیں نکل رہی ہیں، یہ بڑے بڑے جانور وحشی قسم کے سر جھکائے اصحاب رسول کے سامنے گزر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مغرب نے ترقی کر لی، آج اس جنگل کے درندوں سے یوں خدمت کروا لیں، یوں حکم منوا لیں، میں کہوں گا ترقی ہے۔ لیکن ہماری ترقی تو وہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اصحاب وہ حکم دیتے ہیں اور جانور جنگل خالی کر دیتے ہیں، گویا یہ جانور بھی ان کے لیے مسخر تھے، اور یہ اصل ترقی یہی تھی۔ اور میرے دوستو، آج بعض دوستوں نے کہہ دیا، بعض مسلمان روشن خیال جو مغرب سے متاثر ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، ماضی سے رشتے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ آج جدید دور ہے، آج کمپیوٹر کا دور ہے، آج سائنس کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت جو نئی اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی میدان میں ہے وہ موبائل کی ہے۔ یہ ترقی سمجھی جا رہی ہے اس وقت، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم نے اپنے ماضی سے رشتہ جوڑنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں منبر پہ کھڑے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سامعین بیٹھے ہیں، خطبہ دیتے دیتے درمیان میں ایک جملہ عرض کرتے ہیں، اور اس جملے کا ما قبل سے ما بعد سے کوئی ربط نہیں، خطبے کے دوران کہہ دیتے ہیں یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساریہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اب یہ جملہ کہہ دیا، صحابہ اور سامعین جو سامنے بیٹھے ہیں وہ حیران ہوئے کہ حضرت عمر نے یہ کیا جملہ کہہ دیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ مسلمانوں کی فوجیں کسی جگہ پر جہاد میں مصروف تھی اور وہ اپنے پیچھے سے غافل ہو گئی تھی، سامنے کے فوجوں سے لڑ رہی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے انہیں مخاطب کیا، کچھ عرصے کے بعد وہ اسلامی فوجیں واپس ہوئی، اہل مدینہ نے اس فوج کے کمانڈر حضرت ساریہ سے پوچھا کہ کیا گزری؟ فرمایا ہم جنگ لڑ رہے تھے ایک جگہ، امیر المومنین کی آواز کان میں پڑی کہ یا ساری الجبل، اور جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو دشمن کی فوجیں وہ ہم پہ ٹوٹ پڑنے والی تھی، لیکن ہم نے فوراً جو ہے اس آواز پہ لبیک کہہ کر کے پیچھے دیکھا اور فوج کے سامنے، دشمن کے سامنے صفیں سیدھی کر لی اور دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کو شکست دی۔ تو آج مجھے موبائل دکھانے والے، آج موبائل کی مثالیں دینے والے کو میں مدینہ کے اس خطبے کی مثال دیتا ہوں، آؤ اپنے ماضی سے جڑ جاؤ، تمہیں موبائلوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دین میں اتنی پاور رکھی ہے، یہ دنیا مسلمان کے لیے بنی ہے، مسلمان نے اس دنیا کو ترقی کے راستے پہ ڈالا ہے۔ اور میں مختصر سی وہ ابتداءً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا منجمد تھی، اس میں تحریک نہیں تھی، اس میں حرکت نہیں تھی، کیوں کہ دنیا ان پتھروں کو پوجتی تھی، دنیا ان درختوں کو پوجتی تھی۔ یہ تو اسلام نے آ کر کے، پیغمبر اسلام نے آ کر کے انہیں تھوڑا پوڑا، خانہ کعبہ میں جو بت پڑے ہوئے تھے انہیں توڑا اور اس پہ عمل شروع کر دیا، تحقیق شروع کر دی کہ کیا ہے ان پہاڑوں کے اندر، کیا ہے ان درختوں کے اندر، کیا فوائد ہے۔ جنہوں نے توڑا پھوڑا انہوں نے ترقی کی بنیاد رکھی، وہ کیا ترقی کریں گے جو ان درختوں کو پوجتے تھے، جو ان پتھروں کو پوجتے ہیں، اور پوجنے والے معبود کو کوئی نہیں توڑتا، اور جب تک توڑیں گے نہیں، جب تک کھولیں گے نہیں تو ترقی نہیں ہو سکے گی۔ یہ کھولنا، یہ توڑنا اور یہ اس کے اندر دیکھنا، یہ اسلام نے شروع کیا، بنیاد اسلام نے رکھی ہے، لیکن آج کا مسلمان اس سے غافل ہے۔ میں دعوت دوں گا اس پروگرام کے وساطت سے کہ مسلمان
ان علوم پر دسترس حاصل کریں، ان میدانوں میں آگے آئیں۔ اللہ نے مسلمان کو ایک قوت دی ہے، اپنے ماضی سے رشتہ جوڑ کر عزم کو بیدار کر کے نئے میدان میں قدم رکھیں۔ آج کے جدید ٹیکنالوجی سے آپ کا مقابلہ آپ کریں۔ اور میں وصال اردو ٹی وی نے جو پروگرام شروع کیا ہے، جو انقلابی اقدام اٹھایا ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ یہی وہ اقدامات ہیں کہ ہم اس میدان میں اس لیے پیچھے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ قدم رکھا ہے اور یہ دوسروں کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے کہ وہ بھی آئیں، آگے بڑھیں، اپنے ہر شعبے میں، ہر فورم پر اسلامی پیغام کو اجاگر کریں، ترقی کے پیغام کو اجاگر کریں۔ انشاءاللہ یہ دنیا، یہ کائنات مسلمان کے لیے بنی ہے، مسلمان اس پہ حکمران ہوگا۔ یہ دین ہر چھوٹے اور بڑے گھر میں، ہر کچے اور پکے گھر میں، ہر شہر اور گاؤں میں پہنچ کے رہے گا۔ ہمارا ایمان ہے، صرف اس کے لیے ہمیں اپنی کردار کو سنوارنا ہے، اپنے کردار کو نکھارنا ہے، سامنے لانا ہے کہ اس میں ہمارا حصہ پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Oh